ہمارا بال بال رسول اللہ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے. نیو ایئر ریزولوشنز ابھی اسٹارٹ ہو جائیں گے. یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک کتاب ہی پڑھنے کی ڈائریکشن تبدیل نہ ہو جائے, آپ کو جینے کا مزہ نہ آئے. فرحان بھائی آپ میرا گریبان ہوگا اور آپ کا. تو اس کے لیے جو فارمولا جو مجھے سمجھ آیا وہ نیک صحبت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی, میں ہر لمحے آپ کا شکر ادا کروں گا, مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ میں اس سال اپنی بیوی کو کبھی ماروں گا نہیں, اس کو رلاؤں گا نہیں, اس کو ستاؤں گا نہیں, اس کو ذلیل و رسوا نہیں کروں گا. کہ جس میں وہ جو 100 لوگوں کا قاتل تھا اس نے نیت ہی تو کی تھی. میرے والد اس دنیا سے چلے گئے, میں روزانہ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میں والد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ وہ حالت ایمان میں نہیں. جو مجھے اپنی پرسنل لائف میں جس کا بہت فائدہ ہوا تھا, ہم فلم سٹارز کو پڑھ رہے ہیں, ہم کرکٹرز کو پڑھ رہے ہیں, ہم سپورٹس مین کو پڑھ رہے کہ ہیں. ہمارے نا اسپریچول ٹیسٹ برڈز خراب ہو چکے ہیں. گناہ کے اندر نا لذت ضرور ہے بٹ سکون نہیں ہے. اور اللہ کی توفیق سے ہماری نوجوان نسل میں بڑا پوٹینشیل ہے. They want to do something. کوئی ایسی ریزولوشن سیٹ کرے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے, جو آپ کے دین میں آپ کی بہتری کا باعث بنے. میں گزارش کرتا ہوں اپنی نوجوان نسل سے کہ مت جائیے ایسی تہذیب کے پیچھے کہ جہاں سورج بھی جاتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے. آپ نے تو چونکہ آپ یہ بین ان کرسچینٹی, تو آپ نے, اور پھر اب ماشاء اللہ جیسے کہ آپ دین میں بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں, آپ کے سامنے مسلمانوں کی تہذیب بھی ہے, مسلمانوں کا تمدن بھی ہے, اور دوسری طرف آپ کے سامنے یہ کرسچینٹی کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی فیک چیزیں ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان بھی اسے انفلوئنس ہو رہے ہیں؟ آپ نے اس میں کیا چیز فائنڈ آؤٹ کی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی, یعنی ہم کیوں اتنا ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں, یا کیوں اتنا ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ شاید یہ ہم اور ہماری یوتھ جو ہے اپنے دین کو جانتی نہیں ہے. یعنی وہ دین کہ جس کو کل میں ابھی چھوڑ کے آیا ہوں, جس کی جو ہے وہ بے مثال جو فلسفہ توحید ہے, لاجواب قرآنی تعلیمات ہیں, آخرت کی کامیابی اور کامرانی, اس کے پیش نظر ہم سب کچھ چھوڑ کے آگے. لیکن آگے دیکھا تو وہی مسلمان اسی تہذیب کو جو ہے وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹو بی فرینکلی, مجھے آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ 27 سال میں نے عیسائیت میں گزارے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی عیسائی نے جو ہے وہ, اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں, اس نے بقرہ عید, اس نے چھوٹی عید کی جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہو, یا اس نے حج کو سیلیبریٹ کیا ہو. ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے مرعوب نہیں ہے, وہ تو آپ کو فالو نہیں کرتے. ہمیں کیا ہو گیا یار؟ عبدالوارث بھائی, جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں نا, تو 2 باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں. ایک یہ کہ ہم احساس کمتری, شدید قسم کی احساس کمتری کا شاید شکار ہو چکے ہیں, اور جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی تہذیب کا نہیں پتہ. ایگزیکٹ. اور جو دوسری بات جو مجھے سمجھ آئی ہے نا, وہ یہ کہ ہمارے نا اسپریچول ٹیسٹ برڈز خراب ہو چکے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں میں گناہوں کی جو لذت ہے وہ ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے, اور نیکیوں کی لذت ہمیں آ نہیں رہی. اور یہ مسئلہ نیکی یا گناہ کا نہیں, مسئلہ ہماری اسپریچول اسٹیٹ کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو یرکان ہو تو اس کو روٹی بھی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے, جبکہ روٹی کڑوی نہیں ہوتی کیونکہ منہ کا ذائقہ خراب. جی, اس کے اپنے ٹیسٹ برڈز خراب ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ٹیسٹ برڈز ہمارے خراب ہوئے ہیں, جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے, اس لیے ہمیں یہ والی لذات جو ہیں وہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. جبکہ ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ گناہ کے اندر نا لذت ضرور ہے بٹ سکون نہیں ہے. بالکل, جسٹ لائک الرجی, آپ خارج کرتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر جو اس کے نتائج ہیں وہ بھی بھگتنے پڑتے ہیں. اچھا, اس میں عبدالوارث بھائی ایسا ہے کہ اب جیسے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ویئر ٹو بگن. تو اس کے لیے آپ کیا ٹپس ایسی دیتے ہیں کہ اب ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے تو سارے دوست یہاں جا رہے ہیں, میرے تو کزنز ہیں وہ بھی پارٹی کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. تو اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی ویئر ٹو بگن, تو جو فرسٹ بیبی سٹیپس ہیں تو وہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, سیشنز بھی ہوتے ہیں, کلاسز بھی ہوتی ہیں. میں نے ان سے بھی عرض کی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک کتاب ہی پڑھ لیں. اللہ یار ہم جو ہے وہ فیشن ڈیزائنرز کو پڑھ رہے ہیں, ہم فلم سٹارز کو پڑھ رہے ہیں, ہم کرکٹرز کو پڑھ رہے ہیں, ہم سپورٹس مین کو پڑھ رہے ہیں, ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کی بایوگرافی پڑھ لی ہے.
یار صرف اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی سے محروم ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کیا کرتا تھا, وہ جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے, وہ جس نے ہمارے لیے راہوں میں کانٹوں پہ چل کے جو ہے وہ آج دین ہم تک پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ احسانات کا اگر جائزہ لیں تو ہمارا بال بال رسول اللہ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے. اچھا اسی میں تو ہم کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آغاز کرتے, ہم کیوں نہیں سنت سے آغاز کرتے. آپ نیک صالح علماء کرام, نیک صالح لوگوں, نیک صالح اساتذہ کرام, نیک صالح موٹیویشنل سپیکرز, ان کی مجالس میں جائیے, بیٹھیے, آپ کی زندگی کی جو ہے وہ کایا نہ بدل جائے, آپ کی ڈائریکشن تبدیل نہ ہو جائے, آپ کو جینے کا مزہ نہ آئے. فرحان بھائی آپ میرا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بلکہ اس میں نا وہ میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے نا, یہ اوپن چیلنج ہے, اللہ کو چھوڑ کے نا انجوائے کر کے دکھا دو, یہ کر ہی نہیں سکتے. اور جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ ہمارے جو ہے وہ ٹیسٹ بائٹس وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں, خراب ہو گئے ہوئے ہیں, واقعی جو لذت, جو سکون, جو راحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہاں جا رہے ہو, کہاں مزے اور کہاں سکون اور کہاں راحتیں تلاش کر رہے ہو؟ اصل راحت, اصل سکون تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور یہاں سے جا کے فکر میں تو ہم مبتلا ہو سکتے ہیں, ہم فقر میں تو مبتلا ہو سکتے ہیں, کفر میں تو مبتلا ہو سکتے ہیں, سکون کہیں نہیں مل سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایسے ہی. اچھا انہی بیبی سٹیپس میں ایک بات میں اور ایڈ کرتا ہوں جو مجھے اپنی پرسنل لائف میں جس کا بہت فائدہ ہوا تھا. ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں نا, تو میتھمیٹکس میں ہر ایکسرسائز سے پہلے ایک فارمولا ہوتا ہے. اگر آپ اس فارمولے کو اچھے سے کر لیں نا, تو وہ فارمولا آپ کی اس ایکسرسائز کے تمام کوسچنس کو سالو کر دیتا ہے. تو اسی طرح دین اسلام کی جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں, چاہے وہ اخلاقیات ہے, عبادات ہے, معاملات ہے, معاشرات, جو کچھ ہے, تو اس کے لیے جو فارمولا جو مجھے سمجھ آیا وہ نیک صحبت ہے, کونوا مع الصادقین. اگر آپ یہاں سے بھی اسٹارٹ لے لیتے ہیں نا, کوئی جو آپ کو نیک صحبت جس فارم میں جہاں اویلیبل ہے, بالکل صحیح, بس آپ اس کو لے لیں, اور وہ آپ کے لیے نا اس دور میں کہف کا رول پلے کرتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مستقل حکم ہے کہ کونوا مع الصادقین. دیکھو نیک سچے اچھے مسلمانوں کے ساتھ, نیک صالح لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ, اپنے آپ کو نتھی کر لو. تو اچھا اس میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا عبدالوارث بھائی, کہ اب جیسے یہ نیو ایئر ریزولوشنز ابھی اسٹارٹ ہو جائیں گی, تو اس حوالے سے ڈونٹ یو تھنک کہ ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, ویسے تو آپ کا دین جو ہے نا وہ تو ہر لمحے آپ کو اپنی انٹینشنز کو ریوائیو کرنے کا کہتا ہے, بٹ اگر آپ کوئی ریزولوشن سیٹ کرتے بھی ہیں تو کوئی ایسی ریزولوشن سیٹ کریں جو آپ کو اللہ کے قریب کرے, جو آپ کے دین میں آپ کی بہتری کا باعث بنے. آپ یہ کیا ریزولوشن سیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ اب جو ہے نا وہ میں نے یہ اس سال گاڑی لے لینی ہے, اس سال میں گاڑی لینی ہے, اور جب آپ گاڑی لینے کا عہد کریں گے تو حرام اور حلال کی تمیز کھو بیٹھیں گے, کیونکہ لینا ہے, ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, اچیو تو کرنا ہے. اسی طرح جو ہے وہ شادی کا ہے, اسی طرح بزنس کا ہے, اسی طرح جو ہے وہ بینک بیلنس کا ہے. کیا ہے یہ, کیا کریں گے؟ یعنی اگر سال اگر مکمل ہونے سے پہلے میرا اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہاں. اور آج اگر ہم یہ گول سیٹ کر لیں, اس کو اسلامک ریزولوشن آپ کہہ سکتے ہیں, آج گول سیٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ نے مجھے مسلمان بنایا, آپ نے مجھے انسان بنایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میں ہر لمحے آپ کا شکر ادا کروں گا, مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ نے مجھے اتنے پیارے والدین عطا فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی تھوڑا لیکن روزانہ ان کی خدمت کروں گا اور ان کی عزت کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, اور کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا, کتنی نافرمانی. ریزولوشن میں سیٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے, اور تھوڑی لیکن روزانہ خدمت کر کے سوئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ نے ہمیں نیک صالح بیوی عطا فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی یہ نعمت کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا, لیکن میں اس سال اپنی بیوی کو کبھی ماروں گا نہیں, اس کو رلاؤں گا نہیں, اس کو ستاؤں گا نہیں, اس کو ذلیل و رسوا نہیں کروں گا. فرحان بھائی ایک بچی نے مجھے کال کر کے پتہ کیا کہا, اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی کیا یہ ممکن ہے کہ ہم حق مہر میں یہ لکھوائیں کہ ہمارے شوہر ہماری عزت کریں گے, ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے. اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ ہم صرف یہ لکھوا لیں کہ یہ ہمیں ذلیل نہیں کریں گے, ہمیں رسوا نہیں کریں گے, ہمیں ماں
اور باپ کی گندی اور ننگی گالیاں نہیں دیں گے, یہ لکھوا سکتے ہیں. تو یہ طے کریں ہم اپنے ریزولیشنز میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم اپنی یہ جو اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, اپنی سہیلی سکھیاں, اپنی گلی محلے, اللہ جی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم صرف ہمارے دامن کے ساتھ چپک جاتی ہیں. کیا دیتے ہیں ہم؟ صرف 2 وقت کی روٹی, سال میں 2-4 سوٹ دیتے ہیں. اللہ کی قسم وہ اپنے باپ سے اس سے کہیں زیادہ اچھا کھاتی تھی, اس سے کہیں اچھا پہنتی تھی. ہم یہ ریزولیشن کیوں نہیں سیٹ کرتے؟ یہ کیوں نہیں سیٹ کرتے ریزولیشن کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے, با اخلاق بنائیں گے, دیندار بنائیں گے, اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائیں گے, معاشرے کو ایک اچھا فرد دیں گے. میری بہنیں یہ کیوں نہیں اپنا گول سیٹ کرتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور. ایک بچی کہنے لگی کہ عبدالواعظ بھی آج کا نوجوان ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا بیٹی تیری گود میں جو بچہ ہے نا, اس کی ایسی تربیت کر کہ 15 سال بعد آنے والی عورت یہ نہ کہے کہ آج کا نوجوان ٹھیک نہیں. بیٹا تیری گود سے تربیت یافتہ بچہ 15 سال بعد اس بات کی ثبوت دے کہ آج کا مرد نیک اور صالح ہے, نوجوان با حیا ہے, نظریں جھکانے والا ہے. یہ گول کون سیٹ کرے گا؟ کب سیٹ کریں گے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ کب سیٹ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے احسان کے نیچے میرا ایک ایک بال دبا ہوا ہے, میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا, سنت کے مطابق جیوں گا, ہر آنے والا دین میرے گزرے ہوئے دین سے پہلے ہوگا. یہ کب سیٹ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہم اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی دوزخ سے بچ سکیں اور آپ کی جنت میں داخل ہو سکیں, باقی آپ کا فضل ہوگا تو جنتوں میں جائیں گے. وین ٹائم از گوئنگ مین. ایسے ہی ہے, بالکل کب کریں گے یہ سیٹ؟ آپ کی بات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ دیکھیں نیت کا تو ویسے بھی ہمارے دین میں اتنا رول ہے کہ اگر آپ نیت کر لیتے ہیں نا, کسی نیک کام کی نیت کر لیتے ہیں, اور اس کے لیے نیو ایئر کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں, آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اور ایون چلیں آپ اس کو اپرچونیٹی بنا لیں. آپ کی وساطت سے ہم ان پلگڈ اوپینین کے ویورز کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نا ایک نیو اسلامی ریزولوشن کوئی بھی کر لیں. اچھا, اگر آپ نیت کر لیتے ہیں اور اگر آپ کی زندگی وفا نہیں کرتی یا کسی وجہ سے آپ اس ارادے پر عمل نہیں کر پاتے تو تب بھی آپ کو 1 نیکی مل جاتی ہے, اور اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس لیے کیا ہی بہتر ہو کہ آپ اچھے کام کی نیت کر لیں. اور پھر اس میں وہ بخاری شریف کی وہ حدیث کہ جس میں وہ جو 100 لوگوں کا قاتل تھا اس نے نیت ہی تو کی تھی, ابھی چلا تھا, عمل تو کچھ بھی نہیں کیا تھا ابھی. اور وہ جو فاحشہ تھی, ایک کتے کو پانی پلانے کے سبب سے, ایک اینول انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, تو انسان اپنے نفس کا محاسبہ, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو ایک آپ انٹرنل اپنے نفس کا ایک آڈٹ کر لیں کہ پچھلے سال کیا خامیاں رہیں, اب اگلے سال میں نے کیا چیزیں ایڈ آن کریں. اس میں ایک چیز پلیز مجھے لیٹ می پرمیشن, ایک چیز ایڈ آن کر لیجئے کہ مختلف ممالک میں سفر کرنے کا موقع بھی ملا. میرے اپنے عزیز و اقربا, میرے بھائی بہنیں, بھتیجیاں, بانجے, نیز غیر مسلم ہیں, آئے دن کسی نہ کسی کی خبر ملتی رہتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سبب سے کوئی ایک مسلمان بھی دوزخ سے بچا لیا گیا اور ہدایت میسر آ گئی نا اس کو, تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یار آپ سارے لوگ مل کے تو میرے خاندان کو بچا سکتے ہیں نا. 4.5 ارب لوگ ہیں جن کو ہم نے دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. کوئی ایک بندہ یار اپنے ذمے لے لے, پورے سال میں ایک بندہ لے لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ اتنی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اپنے اخلاق, معاملات, کردار سے, تعلیم و تربیت سے اللہ ایک بندہ ہم بچا لیں گے, زیادہ نہیں کر سکتے. یار میرے جیسا عیسائیوں کا بچہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نوازی اور وہ 2000 لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے, تو فرحان آپ لوگ تو سید گھرانوں سے ہیں یار, آپ تو پھر ہاشمی گھرانوں سے, آپ تو نیک صالح علماء اکرام کی صحبتوں والے لوگ ہیں. آپ کے تو خاندان میں اللہ نے بڑے بڑے جید علماء اکرام پیدا, آپ کیوں نہیں کیوں ہم یہ نیت نہیں کر سکتے؟ میرے والد اس دنیا سے چلے گئے, میں روزانہ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میں والد صاحب کے لیے نہیں دعا کر سکتا کیونکہ وہ حالت ایمان میں نہیں گئے. باقی سب کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ روز حشر والے دن ہمیں جب جنت کا پروانہ ملے تو دوسرے غیر مسلم لوگوں کا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہو؟ کون بچائے گا ان کو؟ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنی نوجوان نسل سے کہ مت جائیے ایسی تہذیب کے پیچھے کہ جہاں سورج بھی جاتا ہے تو غروب ہو جاتا. ہم جس تہذیب کی طرف گامزن ہیں نا, اور ہمارے نوجوان جس تہذیب کی طرف جا رہے ہیں, ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں. واللہ یہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے.
ان ابلتے ہوئے گٹروں کا پانی میں پی کے آیا ہوں, ان اندھیری راتوں کی جو تاریکی ہے نا اس کی وحشتوں سے میں گزر کے آیا ہوں. میں انہی سارے اغراض و مقاصد اور انہی سارے مناظر سے میں جو گزر کے آیا ہوں. واللہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ چند لمحوں کا ایک مزہ تو ہوتا ہے, ہپ ہاپ تو ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ انجوائمنٹ تو ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد یعنی اتنی شرمندگی اور تذلیل فیل ہوتی ہے. اور اگر آپ پکڑے گئے ہیں, گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے تو, اور فرض کریں آپ سارے ایونٹ میں سکسیس رہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حضور پیش تو ہونا ہے یار. پہچانیے اپنی تہذیب کو. آپ کا ایک بڑا شاندار ماضی تھا, آپ کا شاندار حال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقبل بھی آپ کو شاندار عطا فرمائیں گے. اقبال اس کو کہتے ہیں, نکل کے صحرا سے وہ جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا, سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور اللہ کی توفیق سے ہماری نوجوان نسل میں بڑا پوٹینشیل ہے. دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. ڈائریکشن نہیں ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کوئی وسائل نہیں ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, افراد نہیں ہے. ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, فزکس پڑھائی جا رہی ہے, بایولوجی پڑھائی جا رہی ہے, ہمیں میڈیسن پڑھائی جا رہی ہے, انجینئرنگ پڑھائی جا رہی ہے. کوئی برائی نہیں ہے, بس اس میں اللہ کو اور اس کے رسول کو ایڈ کر لیں. اللہ کی قسم یہی بایولوجی, انجینئرنگ, یہی میڈیسن ہمارے لیے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جائے گی. تو میں تو اپنے نوجوان کو یہی میسج دوں گا کہ بھائی اس سال اگر آپ نے ریزولوشن بنانا ہی ہے تو یار یہ